ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد. ایک مطلع ایک شعر مجھ سے بھی تبرکل ملاحظہ فرما لیا حضرت علی سید الشہداء کے حوالے سے کہ نہ ہرگز ختم یہ مدح علی کا سلسلہ ہوگا، نہ ہرگز ختم یہ مدح علی کا سلسلہ ہوگا، زمانہ ہم سے بدظن بھی اگر ہوگا تو کیا ہوگا، کہ زمانہ ہم سے بدظن بھی اگر ہوگا تو کیا ہوگا، کہ ہمارے حق میں یہ دنیا جو چاہے فیصلے کر لے. ملاحظہ فرمائیے چوتھا مصرع کہ ہمارے حق میں یہ دنیا جو چاہے فیصلے کر لے، مگر ہاں حشر میں ان فیصلوں کا فیصلہ ہوگا. ہمارے حق میں یہ دنیا جو چاہے فیصلے کر لے، مگر ہاں حشر میں ان فیصلوں کا فیصلہ ہوگا. ایک صلوات بھیج دے محمد. میں آپ حضرات کی خدمت میں جناب قاسم علیہ السلام کے حال کے مرثیے کے چند بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیج دے محمد. کہ گھوڑے پر عجب شان سے جاتا ہے غضنفر، کہ چہرے سے آیا حیدر کرار کے تیور. ملاحظہ فرمایا جناب قاسم علیہ السلام کی شان کہ چہرے سے آیا حیدر کرار کے تیور، کہ جوشن نہ ذرا جسم پہ ہے خود نہ مغفر، کہ باریک سا کرتا ہے فقط پھول سے تن پر، کہ ہر ایک یہ کہتا ہے الہی نہیں دیکھا، اور اس شان کا عالم میں سپاہی نہیں دیکھا. ایک صلوات بھیج محمد وآل محمد. کہ اس شان کا عالم میں سپاہی نہیں دیکھا. ملاحظہ فرمائیں کہ رہوار کو جرار نے کعبے پر لگایا کہ میں فارس میدان ہوں، لشکر کو بتایا کہ حیدر کی طرح غیظ میں نیزے کو ہلایا، کہ پہچان لو میں کون ہوں، آدھا کو سنایا، کہ فرزند ہوں اس کا جو نواسا ہے نبی کا، فرزند ہوں اس کا جو نواسا ہے نبی کا، کہ قاسم ہے میرا نام میں پوتا ہوں علی کا. قاسم ہے میرا نام میں پوتا ہوں علی کا. جی ملاحظہ فرمائے حضور کہ تقریر میں گویا ہے نہا تیغ دو پیکر. یہ بھی شہزادے نے ذوالفقار کو میان سے نہیں نکالا ہے. ملاحظہ فرمائیے گا تقریر میں گویا ہے نہا تیغ دو پیکر، کہ گھائل ہوئے شمشیر خطابت سے ستمگر، کہ الفاظ کے رہوار سے پامال ہے لشکر. الفاظ کے رہوار سے پامال ہے لشکر. بھئی میدان احد بن گیا میدان کا منظر، کہ میدان احد بن گیا میدان کا منظر، کہ اشعار کے ناوک جو کلیجوں میں گڑے ہیں وہ خاموش فصیحان عرب دور کھڑے ہیں. کہ خاموش فصیحان عرب دور کھڑے ہیں. بھئی ایسے عالم میں شمر ازرق سے مخاطب ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ ازرق سے کہا شمر نے لڑکے ہیں تیرے چار، کہ بے باک ہیں چیدہ ہیں دل آزار و نمودار، کہ چاروں ہیں جوان مرد
جہاں دیدو فنکار کہ نیزوں میں ہے نیزہ. دیکھیے چڑھا رہا ہے ملون، ایک ملون دوسرے ملون کو، کہ نیزوں میں ہے نیزہ تو ہے تلواروں میں تلوار. جو حکم تیرا ہوگا بجا لائیں گے چاروں، اور نیزوں پا پہاڑوں کو اٹھا لائیں گے چاروں. پھر ایک کو ازرق نے اشارے سے بلایا، آتے ہی پسر نے سر تسلیم جھکایا. ازرق نے اسے دوڑ کے سینے سے لگایا، انعام میں سردار سے خلت بھی دلایا. یہ مصرع اپنے اذہان میں محفوظ رکھیے دی. خلت اس پیرہان کو کہتے ہیں جو اعزاز کے طور پر ایک بادشاہ جو ہے یا کوئی سردار اپنے سپاہی کو دیتا ہے گا، اس کو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ انعام میں سردار سے خلت بھی دلایا، کہ رہوار بڑھایا جو ستمگار نے تن کے، پل بھر میں مقابل تھا نہیں ابن حسن کے. بھائی ملاحظہ فرمائیے گا مصرع کہ پل بھر میں مقابل تھا نہیں ابن حسن کے. بھائی آتے ہی مقابل میں ستمگار چلا ہے. یہ ایک مصرعی میں کام تمام ہو گیا، ایک مصرعے کے بھی نہیں ہے کہ آتے ہی مقابل میں، آتے ہی مقابل میں ستمگار چلا ہے. پھر مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ آتے ہی مقابل میں ستمگار چلا ہے، کہ سر دھو سے گرا، سر دھو سے گرا وار وہ قاسم نے کیا ہے. ہنس کر یہ کہا موت نے انعام ملا ہے. اس شقی کو اس شقی نے قلت دلایا تھا. ملاحظہ فرمائیے گا، ہنس کر یہ کہا موت نے انعام ملا ہے، قلت نہیں ازرق نے کفن تجھ کو دیا ہے. کہ پھر دوسرا لڑکا بھی اسی جوش میں آیا، پھر دوسرا لڑکا بھی اسی جوش میں آیا، خالی جو دیا وار نہیں ہوش میں آیا. کہ سیدھا ہوا گھبرا کے مقابل میں جو ایک بار، کہ قاسم نے ذرا خم ہو کے جو پھرتی سے کیا وار. یہ وار بھی خالی گیا، سمجھے یہی فنکار. ملاحظہ فرمائیے چوتھا میں سو بیت کہ یہ وار بھی خالی گیا، سمجھے یہی فنکار، لیکن ہوا تقسیم برابر سے ستمگار. کوئی ملاحظہ فرمائیے گا، دیکھیں تصور کیجئے گا وہ دو ٹکڑے ہو چکا ہے، لیکن یہ معمہ ابھی لشکر یزیدی پہ نہیں کھولا ہے. اور اس معمے کو کون حل کرتا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے گا کہ لیکن ہوا تقسیم برابر سے ستمگار. ارے رہوار جو بھڑکا تو خبر عام ہوئی ہے. رہوار جو بھڑکا تو خبر عام ہوئی ہے. ارے یوں ازرق شامی کے لیے شام ہوئی ہے. بندی کہ پھر تیسرا فرزند بھی، پھر تیسرا فرزند مقابل ہوا کر. آتے ہی وہ نیزے کے دکھانے لگا جوہر، کہ پہلو کی طرف آ کے بڑھا دست غزن فر، کہ اس طرح سے جھٹکا دیا نیزہ تھا ہوا پر. ملاحظہ فرمائیے گا پورا منظر، کہ اس طرح سے جھٹکا دیا نیزہ تھا ہوا پر، کہ آتے ہوئے نیزے کو جو جران نے روکا، کہ آتے ہوئے نیزے کو جو جران نے روکا، اور چہرے پہ ادھر ڈھال کو مکار نے آپ آزاد دل بڑھا دیں کہ چہرے پہ ادھر ڈھال کو مکار نے روکا،
چرچا ہوا افواج میں یہ بھی گیا مارا. چرچا ہوا افواج میں یہ بھی گیا مارا کہ گھبرا کے شقی نے جو ادھر گھوم کے دیکھا کہ تیزی سے ادھر چل گیا جرار کا نیزہ کہ پانی لگا نیزے کا تو ناری ہوا ٹھنڈا. کوئی بیت دی اہل زبان تشریف فرما ہے. چوتھا میں سو بیت کے پانی لگا نیزے کا تو ناری ہوا ٹھنڈا. بھئی شامی کے لیے شام ہوئی شام سے پہلے کہ شامی کے لیے شام ہوئی شام سے پہلے. ارے دوزخ میں گیا ازرق بدنام سے پہلے. ایک درود بھیج محمد یہ 3 کا کام تمام ہو چکا ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ چوتھے کو بھی میدان میں اجل گھیر کے لائی کہ تلوار مقابل میں یوں قاسم نے اٹھائی. ملاحظہ فرمائیے گا تلوار مقابل میں یوں قاسم نے اٹھائی شمشیر اسے موت کی دیوی نظر آئی. کہ شمشیر اسے موت کی دیوی نظر آئی کہ گھبرا کے نظر اپنی ستمگر نے بچائی. کہ موقع جو ملا دست جری چل گیا فوراً اور بجلی گری ناری کا بدن جل گیا فوراً. ایک صلوات بھیج محمد جناب قاسم علیہ السلام نے ازرق کے 4 بیٹوں کو واصل جہنم کر دیا کہ چوتھا بھی ہوا قتل جو میدان میں ستمگر. پھر غیظ میں جرار بڑھا جانب لشکر کہ نعرہ کیا غازی نے یوں ہاتھوں کو اٹھا کر. افواج میں ہلچل ہوئی افسر ہوئے مستر کہ قاسم نے کہا شام کے نامی کو بلاؤ. قاسم نے کہا شام کے نامی کو بلاؤ. بیٹھا ہے کہاں ازرق شامی کو بلاؤ. بیٹھا ہے کہاں ازرق شامی کو بلاؤ. فرما رہے شہزادہ کہ نازا ہے شجاعت پا تو میدان میں آئے. کیا کہہ رہے شہزادہ ازرق کہ نازا ہے شجاعت پا تم میدان میں آئے کہ نیزوں سے لڑے جوہر شمشیر دکھائے. ملاحظہ فرمائیے حضور کیا کہہ رہے شہزادہ مصرع پیش کرو کہ نیزوں سے لڑے جوہر شمشیر دکھائے کہ ہمت نہیں لڑنے کی تو لاشوں کو اٹھائے. اور ایک چانس اور دے دیں. ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہمت نہیں لڑنے کی تو لاشوں کو اٹھائے کہ ہم منہ کو ہے پھیرے ہوئے میدان سے جائے. یہ دیکھیے شجاعت ہوتی ہے کہ ہم منہ کو ہے پھیرے ہوئے میدان سے جائے کہ ہم لوگ کبھی جنگ میں سبقت نہیں کرتے. ہم لوگ کبھی جنگ میں سبقت نہیں کرتے اور دشمن ہو مقابل تو مروت نہیں کرتے. ایک صلوات بھیج دے محمد تقریر یہ کرتے تھے ابھی قاسم گلفام آندھی کی طرح آ گیا. پھر ازرق ناکام کہنے لگا قاسم سے کہ ازرق ہے میرا نام. میدان میں پیغام اجل ہے میری سمسام کہ نیزے سے نہ خنجر سے نہ میں تیر سے لوں گا اور گن گن کے میں بدلے اسی شمشیر سے لوں گا. کہتا ہے ملعون جناب قاسم سے کہ شبیر ہیں عباس ہیں
تو اور علی اکبر کاٹوں گا میں چاروں کے تنوں سر کو برابر. اب دیکھیے جواب ملاحظہ فرمائیے گا شہزادے کا. کاٹوں گا میں چاروں کے تنوں سر کو برابر. کہ قاسم نے کہا غیظ میں رہوار بڑھا کر کہ خاموش ہو ہم کون ہیں پہچان ستمگر. ملاحظہ فرمائیے فرما رہے شہزادہ کہ خاموش ہو ہم کون ہیں پہچان ستمگر. ارے جرار عرب رن میں جری کہتے ہیں جس کو کہ جرار عرب رن میں جری کہتے ہیں جس کو اس شیر کا پوتا ہوں علی کہتے ہیں جس کو. کہ اس شیر کا پوتا ہوں علی کہتے ہیں جس کو. فرماتا ہے شہزادہ کہ گستاخ تیری اصل و حقیقت کوئی بنیاد کہ مغرور تیرا گلشن دنیا ہوا برباد کہ اس تیغ سے کاٹی ہے ہمیں نے تیری اولاد. اس تیغ سے کاٹی ہے ہمیں نے تیری اولاد اور کرتا ہوں تیری روح کو بھی جسم سے آزاد. ملاحظہ فرمائیے تلمی پیش کر رہا ہوں بیت پیش کر رہا ہوں کہ کرتا ہوں تیری روح کو بھی جسم سے آزاد. ارے فولاد کے ٹکڑے کرے شمشیر ہماری فولاد کے ٹکڑے کرے شمشیر ہماری کہ جبریل کے بازو بہے تحریر ہماری. ایک سلوات بھیج دیں محمد محمد. ملاحظہ فرمائے بس دھیرے دھیرے میں اپنی منزل سے متصل ہو رہا ہوں. فرما رہا شہزادہ کہ تیری یہ مجال آل پیغمبر سے لڑے گا کہ ہمت تیری اتنی علی اکبر سے لڑے گا کہ بزدل میرے عباس دلاور سے لڑے گا کہ اوقات تیری کیا ہے جو سرور سے لڑے گا. فرما رہے شہزادہ کہ اوقات تیری کیا ہے جو سرور سے لڑے گا کہ دعوے تیرے کھل جائیں گے وہ جنگ کروں گا کہ دعوے تیرے کھل جائیں گے وہ جنگ کروں گا اور گستاخ تیرے جسم کو چارنگ کروں گا. فرما رہے شہزادہ ازرق سے کہ رہوار بڑھا سب سے نکل نار کے پیکر کہ تلوار اٹھا ٹھاڑ بدل سامنے آ کر کہ دعویٰ ہے شجاعت کا دیکھا تیغ کے جوہر. چوتھا میں سو بیت ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص کہ دعویٰ ہے شجاعت کا دکھا تیغ کے جوہر کہ قاسم ہوں تیرے جسم کو بانٹوں گا برابر. بھائی بیت بیسی سے مربوط بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس ملون کا ازرق نام تھا اور ازرق الف زیر ر قاف 4 حروف پر مشتمل ہے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ قاسم تیرے جسم کو بیت بطور خاص بانٹوں گا برابر کہ جیسے نظر آتے ہیں تیرے اسم کے ٹکڑے. کہ جیسے نظر آتے ہیں تیرے اسم کے ٹکڑے اور کر دوں گا اسی طرح تیرے جسم کے ٹکڑے. ایک درود بھیج دے محمد بس چند بند فضائل کے باب میں. ملاحظہ فرمائے جنگ شروع ہو گئی ازرق سے جناب قاسم علیہ السلام تھے کہ نزدیک سے ازرق نے کیا وار جو ایک بار کہ تیزی سے ادھر چل گئی قاسم کی بھی تلوار نیزہ جو گرا کٹ کے تو گھبرا گیا مکار. ملاحظہ فرمائیے گا جنگ کا منظر
تو تیزی سے ادھر چل گئی، قاسم کی بھی تلوار نیزہ جو گرا کٹ کے، تو گھبرا گیا مکار کہ حیرت سے چبانے لگا ہونٹوں کو ستمگار. بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ حیرت سے چبانے لگا ہونٹوں کو ستمگار. قاسم نے اشارے سے کہا دھیان کدھر ہے؟ ملاحظہ فرمائیے گا کہ قاسم نے اشارے سے کہا دھیان کدھر ہے کہ امو کا بتایا ہوا مخصوص ہنر ہے. امو کا بتایا ہوا مخصوص ہنر ہے کہ بھرپور کیا وار ستمگار نے جس دم کہ پہلو کی طرف قاسم جرار ہوئے خم کہ خالی جو گیا وار تو اور پھول گیا دم. ملاحظہ فرمائیے کہ خالی جو گیا وار تو اور پھول گیا دم. بھئی سیدھا نہ ہوا جھونک سے تلوار کی ازلم. بھئی پھرتی سے ادھر تیغ چلی ابن حسن کی اور خود روح نکل آئی عمارت سے بدن کی. بھئی یہ جنگ کا منظر تمام بنی ہاشم دیکھ رہے تھے اور جناب عباس علیہ السلام بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو چچا بھی ہیں اور استاد بھی ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا کہ شاباش میرے شیر علمدار پکارے کہ چن چن کے پہلوان عرب تم نے ہم مارے، کہ یاد آ گئے بابا کی لڑائی کے نظارے. ٹھہرو کہ چچا چوم لے بازو کو تمہارے. کیا فرما دیں گے کہ ٹھہرو کہ چچا چوم لے بازو کو تمہارے. کہ خندق میں علی بھی اسی تیور سے لڑے تھے، خندق میں علی بھی اسی تیور سے لڑے تھے اور خیبر میں یوں ہی مرحبا انتر سے لڑے تھے. ایک درود بھیج محمد واؤ محمد. بس میں اپنی منزل پر آ گیا. ملاحظہ فرمائیے گا کہ مصروف تھے باتوں میں، ابھی مصروف تھے باتوں میں ادھر قاسم جرار کہ آندھی کی طرح پھیل گئے رن میں ستمگار. کہ ہر سمت سے ہونے لگی شہزادے پر یلغار. کہ بجلی سی چمکنے لگی قاسم کی بھی تلوار. کہ پیاسے تھے کئی روز کے طاقت میں کمی تھی، لیکن نہ شجاعت میں نہ ہمت میں کمی تھی. کہ معراج پر پہنچا تھا جو ارمان شہادت، کہ جینے کی نہ خواہش تھی نہ تھی نام کی حاجت. ارے پرواہ تن و سر کی نہیں، پائی تھی وہ عزت کہ عباس نے خود دی تھی انہیں داد شجاعت. کہ بس شوق شہادت میں بڑھے جاتے تھے قاسم، وہ کفار کے لشکر پر چڑھے جاتے تھے قاسم. کہ تنہا پہ ہزاروں کی تھی میدان میں چڑھائی، تھا جان پر کھیلے ہوئے سرور کا فدائی. کہ ایک وقت میں اسوار سے پیدل چلائی. ارے دھوکے سے کسی شخص نے تلوار لگائی. گھوڑے پر جو سنبھلا نہ گیا ابن حسن سے، اور قاسم نے چچا جان کو آواز دی ان سے. بس چند مصائب کے باب میں اور مجلس تمام. ملاحظہ فرمائیے گا کیا فرما رہا ہے شہزادہ اپنے چچا سے کہ قاسم نے چچا جان کو آواز دی ان سے کہ مقصد نہیں امداد، مقصد نہیں امداد،
جو اس وقت پکارا کہ حسرت ہے کروں آپ کے چہرے کا نظارہ، کہ منزل کی طرف کوچ ہے اس وقت ہمارا، یہ کہے کہ گرا خواب پر گھر گھر کا دلارا، کہ میدان کو چلے سید ابرار کھلے سر، کہ ہمراہ تھے عباس علمدار کھلے سر۔ بس 3 بندوں میں استمام ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہمراہ تھے عباس علمدار کھلے سر، کہ قاسم کو عجب حال میں شبیر نے دیکھا۔ ملاحظہ فرمائیں کس عالم میں امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ قاسم کو عجب حال میں شبیر نے دیکھا، کہ تھا جسم کے حصے سے جدا جسم کا حصہ، ارے کچلا ہوا رہوار کی ٹاپوں سے کلیجا، ارے منکھا بھی ڈھلا خون بھی چہرے سے بہتا، کس منہ سے کہوں دشت میں جو حال ہوا ہے، اور فرزند حسن جیتے جی پامال ہوا ہے۔ بس 2 باتوں میں لسما کہ فرزند حسن جیتے جی پامال ہوا ہے، کہ منہ رکھ دیا منہ پر شہ بیکس نے یہ کہہ کر کہ کچھ منہ سے تو بولو، یہ چچا صدقے ہو تم پر، اور کس طرح اٹھاؤں تمہیں جانے برادر۔ کیا فرماتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح اٹھاؤں تمہیں جانے برادر، کہ سب خاک پر بکھرا ہے تمہارا دریا گھر، یہ کہہ کہ ردا خاک پر سرور نے بچھائی، اور لاش وہ پھر صبت پیمبر نے اٹھائی۔ بس آخری بند کہ آغوش میں قاسم کا جنازہ حلیہ سرور، خیمے کی طرف جاتے ہیں بحالت مستر۔ کس طرح لے کے پہنچے جناب قاسم کی لاشے کو؟ کہ خیمے کی طرف جاتے ہیں بحالت مستر، کہ سینہ تو ہے سینے سے ملا، پاؤں زمین پر، اور بہتا ہے لہو خاک بس زخموں سے نکل کر، کہ خالق سے مخاطب ہے نوازا یوں نبی کا، کہ معبود یہ فدیہ ہے حسن ابن علی کا، معبود یہ فدیہ ہے حسن ابن علی کا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔